عرب اگر غلطی سے بھی کسی وقت تمہارے سامنے آ جاتے تھے تو تم ایک ہفتے میں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے. یہ آج کیا ہوا؟ وہی عرب ہیں، وہی تم ایرانی ہو کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک تمہارے سارے ملک کو فتح کر دیا. تم اس وقت قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو. تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے پانچ چکیوں میں چھپتا پھر رہا ہے. یہ کیا ہوا انقلاب؟ انہی عربوں کے ہاتھوں تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے. یہ لوگ اس نے کہا بات بالکل واضح ہے عمر. پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا ہم ایرانی ایک طرف ہوتے تھے، دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے. اب جب ہم آتے ہیں تو ہم ایرانی تو وہی تنہا ہوتے ہیں، عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان دو قوتوں کو ایرانی تو ایک طرف دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی. ان کے پاس خدا کی کتاب ہوتی ہے. اور رمضان نے یہ کہا ایرانی مسلمان تو ہو گئے. میں اس دور کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان من، آج کے نہیں. لیکن یہ جو شکست ان کو ہوئی تھی اس کا زخم بڑا گہرا تھا. اس کا بدلہ انہوں نے لینا تھا. اور عباسیوں کے زمانے میں کیونکہ عباسیوں نے سلطنت ہی ان کی توسط سے حاصل کی تھی، ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا. سارا معاشرہ اسلامی جسے اقبال اجمی کہتا ہے، ان کے خیالات نظریات اثرات سے بھر گئی ساری فضا. یہ وہ دور تھا جب آپ کے ہاں روایات مرتب ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سایہ ستہ کی 6 کتابیں صحیح تری جو ہیں ان سب کے جمع کرنے والے سارے ایرانی ہیں، عربی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر. اسی زمانے میں فقہ کے یہ قوانین مرتب ہوئے. عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ جو روایات انہوں نے جمع کی تھی ان کے متعلق عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ مثلہ ماہو، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے. وہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن کے اندر ہے، ایک ان کے اندر ہے. اور آگے عقیدہ یہ کہ اگر قرآن میں اور ان میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو، اس کے حکم کو نافذ کرو. یہ عقیدہ ہے. فقہ کے قانون آئے انہی کے مطابق بنے ہوئے، اور ان میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان میں اور قرآن میں کہیں آپ کو تصادم نظر آئے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کی تعویل ایسی ہو جائے جو اس کے مطابق ہو. نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو منسوخ سمجھو اور فقہ کو نافذ سمجھو. یہ اس دور میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن درمیان میں سے نکل گیا. قرآن اس کے بعد صرف تلاوت کی غرض سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا. 1000 سال میں کہیں بھی قرآن کے مطابق کوئی قانون نہ مرتب ہوا ہے نہ نافذ ہوا ہے. 1000 سال سے یہ کچھ چلا آ رہا ہے. اسی صدی کے ابتدا میں مختلف ممالک سے ایک آواز اٹھی کہ یہ
اجمی اسلام کب تک مسلط رہے گا ہمارے اوپر؟ آئیے کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق کوئی نظام قائم کرے۔ ترکی میں حلیم پاشا، مصر میں عبد مفتی، پاکستان میں سر سید، اور پھر اقبال نے تو ساری عمر اسی میں وقت کر دی، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے پاکستان کی یہ تاریخ جو تھی یہ جاری کی، اور پاکستان کی مملکت قائم کر لی۔ مقصد یہ تھا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن دنیا سے ان 3 لعنتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے: شخصی حکومتیں، انسانوں کی حکومتیں، خواہ اس کی شکل جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری، اور ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کی سلطنتیں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ قرآن کی حکومت کہیں قائم ہو جائے۔ اس کا توڑ مسلمان کو غیر مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہرمزان نے اور ایرانیوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور جو اس کے خلاف اب ذرا سی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے، وہ اس اسلام کو پھر سے فروغ دیا جائے کہ جو انہوں نے قائم کر کے آج تک چلایا تھا۔ اس اسلام کو دبا دیا جائے، پاکستان جس کے لیے بنا تھا، اور اس اسلام کو فروغ دیا جائے۔ یہ جو تحریک ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں۔ اساسی اسلام اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ معاف رکھیے گا ذرا ایک سیکنڈ کے لیے۔ وہ جو میں نے کہا ہے اتنے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں، یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں، وہاں جس اسلام کے فروغ کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ذرا اس کی تفصیل پڑھیے گا۔ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ ٹورنٹو سے ایک رسالہ ان کا نکلتا ہے، 15 روزہ اخبار نکلتا ہے، الحلال، کینیڈا۔ اس میں ایک کالم ہے اسلام اور زندگی کے مسائل، اس کی ایک شاید 15 اپریل کی جو ہے، اس میں اس کالم میں سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اسلام کا کہتے ہیں کہ فروغ ہو رہا ہے۔ سوالات یہ ہیں: اگر سفر میں غلطی سے سمت قبلہ کے خلاف نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ اور باکسنگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہے وہ اسلام جس کا وہاں فروغ ہو رہا ہے۔ روپیہ سیلاب کی طرح بہ رہا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے